اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 121 یعنی 121 ہے۔ ہم آج کی گفتگو میں صرف اپنی کچھ غلطیاں کوتاہیاں بیان کریں گے اور اس پر کچھ وضاحتیں بھی کریں گے۔ اصل میں پچھلے کچھ دنوں سے بعض دفعہ لوگ احباب میرے اشارہ کرتے ہیں کہ جی آپ سے فلاں لفظ غلط نکل گیا یا فلاں تلفظ صحیح نہیں رہا یا آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو ان کی میں آج ایک بار پھر وضاحت کر کے معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ لکھنے اور بولنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں تقریباً 56 سال تک اخباری دنیا میں کالم بھی، مضامین بھی، اداریے بھی، پتہ نہیں کیا کیا لکھتا رہا۔ لکھنے میں ایک ہمیں تھوڑا سا موقع یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ جب ہم پڑھتے ہیں تو غلطیوں کی نشاندہی خود ہی کرتے ہیں، پھر اس کو اصلاح بھی کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا۔ لیکن جب بولنے پہ آتا ہے آدمی تو وہ سارے خیالات ایک دم ذہن میں جمع تو ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک ایک کر کے سلسلے وار بیان کرتے وقت کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کہیں لفظوں میں فرق ہو جاتا ہے، تو یہ بہرحال مجبوری۔ اچھا، اس کی مجبوری کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ میں کوئی مسلسل تیاری کر کے کہ 4-6 گھنٹے میں تحقیق کرتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، اس کے بعد مطالعہ کر کے اور پھر یہ پروگرام تیار کرتا ہوں۔ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اس پر زیادہ وقت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ میرا کوئی تجارتی یا کمرشل پروگرام نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی آمدنی مطلوب نہیں۔ چنانچہ میں یہ کرتا ہوں کہ بولنے سے پہلے کچھ نکات یا پوائنٹس لکھ لیتا ہوں، بس وہ نکات میرے سامنے ہوتے ہیں اور میں سمجھ لیجیے کہ ایکسٹمپور جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ براہ راست گفتگو کرتا ہوں میں کوئی اس کی تیاری نہیں ہوتی۔ تو براہ راست گفتگو کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ لفظ کبھی غلط یا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن ایک فائدہ مجھے جو نظر آتا ہے وہ بالکل ایسا لگتا ہے جب ہم بے تکلفی کے ساتھ سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی تصنع، کوئی بناوٹ، کسی قسم کی کوئی ریاکاری کچھ نہیں شامل ہوتی۔ دل سے ایک بات نکلتی ہے اور دوسرے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ میرا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ فائدہ محسوس کرتا ہوں کہ میری بات میں کوئی جھول نہ رہے، کوئی بے ایمانی کا عنصر نہ رہے، منافقت نہ ہو کہ دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے۔ تو میں اسی لیے بس فوراً آ جاتا ہوں، کیمرہ سامنے رکھا اور اپنا کام شروع کر دیتا ہوں۔ تو چونکہ یہ براہ راست گفتگو ہوتی ہے اس لیے اس میں امکانات غلطیوں کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک الگ مزہ اس لیے ہے کہ اس میں تصنع یا بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تلفظ ہی نہیں، منہ سے لفظ بھی غلط نکل جاتا ہے، تو اس کے کچھ اسباب میں نے شاید پہلے بھی بیان کیے تھے کہ ہوتا یہ ہے کہ میں بتا چکا ہوں کہ میری عمر اچھی خاصی ہے، میں کچھ امراض بھی مجھے لاحق ہیں، اس کے علاوہ میرے دانتوں کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ 2-3 چیزیں مل کر وہ تلفظ اور الفاظ میں ذرا سا ادھر ادھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں اپنے معزز قارئین سے، معزز حاضرین سے، ناظرین سے۔ تو مثال کے طور پر لفظ کس طرح بدلتے ہیں، میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں ہے جب بولتا ہوں، تلاوت جیسے کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین کہوں گا تو ہے کی آواز خے جیسی مجھے خود محسوس ہوتی ہے، حالانکہ میں ہے بہت صاف کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو دانتوں کی وجہ سے بھی کچھ مسئلے ہیں یہ۔ تو اسی طرح لفظ مثال کے طور پر چونکہ عوام لفظ جو ہے مؤنث اتنا عام ہے اور میں اس کی مخالفت کرتا چلا رہا ہوں کہ بھائی عوام ہوتی نہیں، ہوتے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے پچھلے ایک پروگرام میں ہوتی ہے، میرے منہ سے بھی نکل گیا، لیکن آخر میں دوبارہ جب میں وہی لفظ آیا تو میں نے اس کو صحیح استعمال کیا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چونکہ روز پڑھ رہے ہیں، عوام ہوتی ہے، عوام سنتی ہے، عوام جاتی ہے، تو بعض اوقات منہ سے نکل جاتا ہے، حالانکہ میں اس کا مخالف ہوں۔ میں کہتا ہوں نہیں، عوام کو یہ مذکر اور جمع کا لفظ ہے، یہ عوام ہوتے ہیں، ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ہمارے ٹی وی چینلز، ہمارے اخبارات کسی طرح سدھر جائیں اور اس کو عوام کو مذکر ہی رہنے دیں، اور مؤنث بنا دیا عوام کو، تو جو حشر ہے ہمارے معاشرے کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
عوام کو مذکر رہنے دیا جائے تاکہ ان کے اندر طاقت ہو اور یہ کچھ کرنے کے قابل ہوں۔ اب اسی طرح پچھلے ہی پروگرام میں بلکہ میرے منہ سے نکل گیا ماورائے قتل، حالانکہ میں ساری عمر لکھتا رہا ہوں، بولتا رہا ہوں ماورائے عدالت قتل، یعنی عدالتی حکم کے بغیر پولیس یا اور جو ہمارے انتظامی شعبے ہیں انسانوں کو جو قتل کرتے ہیں یہ کہلاتا ہے ماورائے عدالت قتل، یعنی عدالت نے حکم نہیں دیا، کسی فیصلے کے تحت عدالت نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کو پھانسی پہ چڑھا دو، یہاں تو گولیاں مار مار کے اور سڑکوں پہ ہی لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، تو اس کو ماورائے عدالت قتل کرتے ہیں۔ لیکن پچھلی نشست میں 2 مرتبہ مجھ سے ماورائے قتل نکل گیا لفظ، تیسری مرتبہ جب میں نے وہ کہا تو خود صحیح لفظ آ گیا تھا۔ وہ اس سے ثابت کرنا ہی مقصود ہے کہ مجھے صحیح لفظ معلوم تھا اور میں نے یہ نہیں کہ اس کو صحیح سمجھ کر کہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ایک بات جس کی طرف میں آپ لوگوں کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو پروگرام ہے یہ چونکہ کسی قسم کے وسائل اور آلات کے بغیر ہے، میرے پاس کوئی جدید آلات نہیں ہے، میرا صرف یہ سامنے جو میرے ایک کیمرہ ہوتا ہے موبائل کا، صرف وہ ہوتا ہے، اور تار یہ جو لگا ہوا ہے اس کے ذریعے میں گفتگو کرتا ہوں۔ اب ہم گھر میں 2 افراد ہیں، میاں بیوی، ایک کی سمجھ لیں عمر 80 سال ہے، ایک کی 75 سال ہے۔ اب یہ 2 بوڑھے مل کر جو کچھ بھی کر لیں اس کو غنیمت سمجھ لیں آپ۔ میری بیوی معاونت کرتی ہیں میرے ساتھ تو اس طرح یہ پروگرام بھی ہو جاتا ہے، ورنہ مجھے اٹھ کے آنا پڑے، بند کرنا پڑے، کھولنا پڑے، اس کام سے میں تھوڑا سا آزاد ہوں۔ تو ہم 2 مل کے کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، نہ انسانی کوئی یعنی افرادی قوت ہے، نہ پیسے ہیں اتنے، نہ اتنے ہمارے پاس آلات ہیں کہ جسے ایڈٹ کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں تدوین کہتے ہیں، تو ہم ایڈٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ایڈٹ کرنا ایک الگ وہ تکنیکی صلاحیت چاہیے اس کے لیے، وہ میرے پاس ہے نہیں، مجھے تو نیٹ بھی بڑی مشکل سے استعمال کرنا آیا ہے، تو ٹیکنیکی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ فوراً ہی ہم اس کی اصلاح بھی کر دیں۔ تو جیسا پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اس میں بعض خامیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم ایسا کیسے بھیج دیتے ہیں۔ یہ جو خامیاں ہیں میرے معزز کرم فرما سمجھ لیں کہ وہ ایک مجبور آدمی ہے جس کو زیادہ آتا نہیں ہے، تو اتنا بھیج رہا ہے تو اس کو بھی ہم غنیمت سمجھیں۔ تو جو کا تو جو پروگرام میں پیش کرتا ہوں وہ پروگرام آپ قبول کر لیتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ اب میں آتا ہوں ایک اور بات کی طرف کہ گوشہ کمال کی جو پچھلی نشست تھی یعنی 120، اس میں نے 2095 تا 2097 بولا بھی اور لکھا بھی۔ فوراً ہی مکہ سے میری چھوٹی بیٹی نے اطلاع دی کہ ابو آپ نے یہ 1995 اور 1997 کے بجائے 2095 97، فوراً اس کا فون آ گیا میرے پاس۔ تو میں نے پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اصلاح کیسے کروں، چنانچہ میں نے 2 ترکیبیں کی۔ ایک تو یہ کہ مائی اسٹوری جو آتا ہے اس پہ فیس بک پہ، اس میں ذرا سی میں نے وضاحت کر دی، اور اس کے بعد ہاتھ میں مائک پکڑ کے اور میں نے ایک مختصر گفتگو میں بتا دیا کہ بھئی یہ غلطی ہو گئی ہے۔ آج میں اس کی ایک بار پھر معذرت کر رہا ہوں آپ حضرات سے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ چونکہ بغیر ایڈیٹنگ کے، بغیر کسی ٹیکنیکی سہولتوں کے، بغیر مالی وسائل کے میں کرتا ہوں یہ پروگرام، اور چونکہ اس کا کوئی مقصد تجارتی ہے، نہ کمرشل ہے، نہ کوئی مالی منفعت حاصل کرنا ہے، اس لیے جتنے وسائل ہیں، جو میری حیثیت ہے، جو صلاحیت ہے، اس کو کام میں لا کر میں کرتا ہوں۔ ایک اور بات جو پچھلے پروگرام میں ہو گئی تھی، سیتا وائٹ نامی ایک خاتون جن سے ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے ایک زمانے میں تعلقات رہے، 4 سال تک تعلقات تھے، ان تعلقات کے بعد جو علیحدگی ہوئی، اس دوران ایک بیٹی پیدا ہو چکی تھی ان کے یہاں، جس کا نام شاید وہ پچھلے نشست میں بتا چکا ہوں میں۔ تو وہ جو خاتون تھی سیتا وائٹ، ان سے چونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی عمران خان کی، میرے منہ سے اتفاق سے بجائے اس کے کہ ان کی علیحدگی کے بعد یہ ہوا، میں نے کہا جب طلاق ہو گئی تو میرے منہ سے طلاق نکل گیا تھا، جبکہ طلاق تو اس وقت ہوتی جب عمران خان صاحب نے ان سے شادی کی ہوتی۔ اسی طرح ایک اور پہلے جو خاتون تھی ان سے بھی شادی نہیں تھی،
یہ تو دو مشہور ہوئی، باقی جو اور کتنی ہوں گی مجھے نہیں معلوم، اور مغربی دنیا سے اگر کوئی لا سکے تحقیق کر کے رپورٹ تو پتہ چلے گا کہ نائٹ کلبز میں عمران خان صاحب کے تعلقات کتنی خواتین سے رہے۔ تو یہ جو سیتا وائٹ جو تھی، اس کی تو بیٹی کا مسئلہ تھا ٹیریان وائٹ کا، کہ اس کو عمران خان اپنانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس لیے بیچاری یہ سسک کے مر گئی ہے سیتا وائٹ۔ تو اسی طرح ایک اور نام اس سے غلط نکل گیا تھا، اور وہ تھا یوسف رمزی کا۔ ہمارے یہاں سے پکڑ کے جس شخص کو امریکہ کے حوالے کیا گیا، وہ پتہ نہیں کیوں میری سمجھ میں آتا، رمزی شاید مجھے صحیح نہیں لگا، میں ترمیزی کرتا رہا ان کو، یوسف ترمیزی۔ تو ہمارے دوست، بڑے اچھے دوست ہیں انور سعید صدیقی صاحب، انہوں نے توجہ دلائی کہ بھائی یہ یوسف ترمیزی نہیں ہے، یوسف رمزی ہے۔ ایک دم مجھے یاد آ گیا کہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ میں بھول چکا تھا نام، اور یادداشت تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ بہت کم ہے میری۔ تو ایک اور اشکال یا مشکل جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرا یہ پروگرام ہم کرتے ہیں تقریباً آدھی رات کو، کیونکہ میرے پاس کوئی ساؤنڈ پروف سسٹم نہیں ہے، ایسا کمرہ نہیں ہے جس میں باہر کی آواز اندر نہ آ سکے، اور نہ اے سی ہے کہ بند کر کے میں اور اے سی کھول کے پروگرام کروں۔ میں اگر بند کر دوں کمرہ تو پسینے سے شرابور ہو جاؤں گا، اگر تھوڑا سا بھی کھلا رکھوں تو سڑک میرے گھر سے، میرے فلیٹ سے قریب ہے، تو ٹریفک کی آواز آ جاتی ہے بعض اوقات۔ تو میری مجبوری یہ ہے کہ آدھی رات کو یہ پروگرام ہم دونوں میاں بیوی مل کر کرتے ہیں، اور اس کے بعد 1-2 گھنٹے کے اندر ہم اس کو بھیج دیتے ہیں اپنے تمام احباب کے لیے۔ تو یہ مجبوری ہماری کہ آدھی رات کو ہم کرتے ہیں پروگرام، اس لیے کہ شور سے بھی ہمیں بچنا ہوتا ہے۔ تو پچھلے ایک پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل کی آوازیں آ رہی تھی، تو تھوڑا سا فاصلے پہ رکھا ہوتا ہے ایک اور موبائل، تو ہم موبائل بھی قریب نہیں رکھتے۔ یہ ہماری کچھ مجبوریاں تھیں جس میں ہم اس پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میری ان وضاحتوں کو قبول کریں گے اور مجھے یعنی معاف بھی کریں گے، کہ معذرت بھی میری قبول کر لیں گے، اس لیے کہ غلطیاں اور کوتاہیاں یوں تو عام انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن اس شخص سے جو بوڑھا بھی ہو، بیمار بھی ہو، اور جس کے پاس وسائل بھی نہ ہو، تو اس کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو تو مجھے امید ہے کہ میرے معزز کرم فرما ضرور معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت نیکیاں، خوشیاں اور بہت طویل عمریں عطا کرے، اور بہت ہی زیادہ آپ کی زندگی میں سکون لائے، اور آپ بھی دوسروں کی زندگی میں سکون لانے کا اہتمام کریں۔ میں آخر میں حسب عادت وہی درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس پروگرام کو کسی بھی قابل سمجھتے ہوں آپ، تو اسے آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ یہ ایک منحنی سی آواز، چھوٹی سی کمزور سی آواز دور تک پہنچ سکے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ذاتی اغراض و مقاصد نہیں ہے، باقی بشرط زندگی باقی۔